أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں بزرگوں دوستوں، آج ہم روزہ کے متعلق کچھ احکام آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ روزہ کے احکام جو ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کے تقرب کی نیت سے کھانے پینے اور صحبت سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک۔ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا فرض ہے اور یہ اسلام کا چوتھا رکن بھی ہے۔ ہر عاقل بالغ اور روزہ کی طاقت رکھنے والے مسلمان پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہونے کے لیے 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان لہذا کافر جب تک اسلام قبول نہ کر لے اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے عاقل ہونا، لہذا مجنون یعنی پاگل کی عقل جب تک واپس نہ آ جائے اس پر روزہ فرض نہیں۔ تیسری شرط ہے بالغ ہونا، لہذا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس پر روزہ فرض نہیں۔ البتہ اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو عادت ڈالنے کے لیے اس سے روزہ رکھوایا جائے گا۔ روزہ کی طاقت رکھنا چوتھی شرط میں شامل ہے، لہذا جو شخص بڑھاپے یا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو روزہ رکھنے سے مجبور ہے تو اس پر رمضان کے روزے فرض نہیں۔ البتہ کفارہ کے طور پر اسے ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا۔ روزے کے صحیح اور معتبر ہونے کی 6 شرائط۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، لہذا کافر جب تک اسلام قبول نہ کرے اس کا روزہ صحیح نہیں۔ عاقل ہونا یعنی پاگل کی عقل جب تک واپس نہ آ جائے اس کا روزہ درست نہیں۔ باشعور ہونا، لہذا بچہ جب تک جاننے بولنے اور تمیز کرنے کے مرحلہ کو نہ پہنچ جائے اس کا روزہ صحیح نہیں۔ اور حیض سے پاک ہونا، لہذا حائضہ عورت کا خون جب تک بند نہ ہو جائے اس کا روزہ صحیح نہیں۔ نفاس سے پاک ہونا، لہذا نفاس والی عورت جب تک نفاس کے خون سے پاک نہ ہو جائے اس کا روزہ صحیح نہیں۔ نیت فرض روزوں کے لیے روزانہ رات ہی میں نیت کرنا ضروری ہے۔ بغیر نیت کے فرض روزہ رکھنا صحیح نہیں۔ واضح رہے کہ نیت دل سے کی جاتی ہے۔ روزے سے متعلق 6 کام جو ہیں وہ مسنون ہیں۔ پہلا تاخیر سے سحری کرنا، یعنی رات کے آخری حصے میں صبح صادق کے قریب سحری کرنا۔ دوسرا افطار میں جلدی کرنا، یعنی جب آفتاب غروب ہونے کا یقین ہو جائے تو بلا تاخیر روزہ افطار کر لیا جائے۔ تیسرا خیر کے کام زیادہ سے زیادہ کرنا،
جس میں سب سے پہلے نمبر پر 5 وقت فرض نمازوں کی جماعت کے ساتھ ادائیگی اور مستحقین تک زکوٰۃ کا مال پہنچانا ہے، پھر کثرت سے نفل نمازیں پڑھنا، صدقہ اور خیرات کرنا، قرآن مجید پڑھنا اور ذکر و دعا اور استغفار کرنا ہے، اور بد زبانی سے بچنا۔ لہذا اگر کوئی برا بھلا کہے تو اس سے یہ کہہ کر خاموش ہو جائے کہ میں روزہ سے بد زبانی کے جواب میں بد زبانی نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے تاکہ اجر و ثواب کا مستحق ہو اور گناہ سے محفوظ رہے۔ افطار کے وقت دعا کرنا، افطار کے وقت مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا، تو مجھ سے یہ عمل قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اور تازہ کھجور سے روزہ افطار کرنا، تازہ کھجور نہ ملے تو کھجور سے ورنہ پانی سے روزہ افطار کرے۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں 4 قسم کے لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت۔ وہ مریض جس کو روزہ رکھنے سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور وہ مسافر جس کے لیے نماز قصر کرنا جائز، ان دونوں کے لیے روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ البتہ سبب دور ہو جانے کے بعد سفر یا مرض کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا ضروری ہوگا، لیکن اگر یہ بحالت سفر یا بحالت مرض روزہ رکھ لیں تو ان کا روزہ درست ہوگا۔ اور وہ عورتیں روزہ نہیں رکھیں اور پاک ہونے کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں گی۔ اگر کسی عورت نے اپنے خاص ایام میں روزہ رکھ بھی لیا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر روزہ رکھنے سے بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو وہ روزہ نہیں رکھیں، بلکہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، اور سبب دور ہو جانے کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں۔ لیکن بچے کو نقصان پہنچنے کے خطرے کے باوجود اگر وہ روزہ رکھ لیں تو ان کا روزہ درست۔ اور اگر کوئی عورت دودھ پلانے والی عورت خود اپنے آپ کو نقصان پہنچنے کے اندیشے سے رمضان کے روزے نہ رکھے تو بعد میں اسے صرف چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا نہیں کھلانا۔ انتہائی ضعیف یا بیمار شخص، جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے جس سے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو، روزہ رکھنے سے مجبور ہے تو وہ روزہ نہ رکھے، اور ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک مد گہیوں یا آدھا سا کوئی دوسرا غلہ بطور کفارہ دے دیا۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اب وہ سماعت فرمائے، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں صحبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لہذا اس سے روزے کی قضا کرنی ہوگی اور کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام نہ پائے تو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے۔ اگر اس میں 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنے کی طاقت نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور جان بوجھ کر کھانا یا پینا۔ لہذا
اگر کسی نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غذا بخش اور خون کے انجیکشن لگوانا رہے وہ انجیکشن جو غذا بخش نہیں تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اختلاف سے بچنے کے لیے اس قسم کے انجیکشن روزہ افطار کرنے کے بعد لگوائے۔ اولاً یہ کہ دن ہی میں انجیکشن لگوانا ضروری ہو جائے۔ بیداری کی حالت اپنے اختیار سے گناہ کرنا کسی بھی ذریعے سے ہو، صحبت کرنا وغیرہ البتہ جب تک جب انسان اپنے ہاتھ سے گناہ کرے گا تب تک روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا جب تک کہ وہ گناہ سے فارغ نہ ہو، کیونکہ اس میں آدمی کا اپنا کوئی اختیار نہیں اور جان بوجھ کر یعنی منہ کے راستے سے پیٹ کے اندر سے کھانا یا پانی باہر، لیکن اگر خود ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں۔ اسلام سے مرتد ہو جانا، اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ارتداد سے بچائے۔ وہ چیزیں جن سے بچنا آدمی کے لیے ممکن نہیں، مثلاً راستے کے گرد غبار کا مار کے اندر چلا جانا، نکسیر پھوٹ جانا، خون کا رسنا اور خود بخود کیا ہو جانا، تو ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی بے گناہ کو ہلاکت مثلاً ڈوبنے وغیرہ سے بچانے کے لیے اگر روزہ توڑنا ضروری ہو تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینا واجب ہے۔ اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا یہ مستحب ہے۔ شوال میں 6 دن کے روزے رکھنے سے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جمعرات کے روزے کیونکہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہر ماہ کے 3 روزے ان کے بدلے اللہ تعالیٰ پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس طرح کہ ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہوتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ یہ تینوں روزے چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو رکھے جائیں، اور ایام کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ شروع ذی الحجہ کے 9 روزے بالخصوص 9ویں تاریخ یعنی عرفہ کا روزہ، یہ روزے حاجیوں کے علاوہ لوگوں کے لیے ہیں۔ ماہ محرم کے روزے بالخصوص اس مہینے کی 9ویں اور 10ویں تاریخ عاشورہ کے روزے کی خاص اہمیت بھی ہے۔ شک کے دن یعنی شعبان کی 30 تاریخ کو روزہ رکھنا جو کہ ممنوع یا مکروہ روزے جو ہیں وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ ایام تشریق یعنی ذی الحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کے روزے رکھنا، لیکن یہ حکم حاجی کے علاوہ لوگوں کے لیے، وہ حاجی جس نے حج تمتع یا حج کیا ہو اور اسے ہدی کا جانور میسر نہ ہو تو اس کے لیے ان دنوں کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا بھی ممنوع ہے۔ عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزے رکھنا بھی ممنوع۔ روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی نیت سے روزہ رکھے، کسی اور مقصد کے لیے روزہ نہ رکھے۔ کبھی روزہ دار کو زخم ہو جاتا ہے یا نصیب ٹوٹ جاتی ہے یا خود بخود کیا ہو جاتی ہے یا غیر ارادی طور پر پانی یا پیٹرول وغیرہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ دار کے لیے
یہ جائز ہے کہ وہ بحالت جنابت روزے کی نیت کر لے اور طلوع فجر کے بعد غسل کرے۔ اس طرح اگر طلوع فجر سے بھی وہ پہلے پاک ہو جائے تو روزے کی نیت اور طلوع فجر کے بعد غسل کرے۔ روزہ دار کے لیے دن کے اول و آخر ہر حصے میں مسواک کرنا درست ہے۔ مسواک کرنا جیسے غیر روزے کی حالت میں مسنون ہے، ویسے ہی روزے کی حالت مسنون ہے۔ روزہ دار اور غیر روزہ دار سب کے لیے ضروری ہے کہ واجبات کی پابندی کریں، محرمات سے بچیں، اللہ کے احکام بجا لائیں اور منع کی گئی باتوں سے دور رہیں تاکہ وہ اللہ کے مقبول اور کامیاب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ رمضان المبارک کے اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال مثلا نماز، صدقہ، تلاوت قرآن، ذکر اور دعا و استغفار کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل اللہ والوں کے لیے دلوں کو فساد اور بگاڑ سے پاک کرنے کا ایک سنہری موقع ہے۔ روزہ دار اور غیر روزہ دار سب پر واجب ہے کہ وہ اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، یعنی حرام گفتگو، حرام نگاہ، حرام سننے، کھانے، حرام پینے اور حرام کاموں کی طرف جانے سے بچیں تاکہ ان کا روزہ پاکیزہ اور مقبول اور وہ اللہ کی مغفرت اور عذاب جہنم سے آزادی کے مستحق ہوں۔ جن لوگوں کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے جیسے مریض اور مسافر، ان کے لیے یہ درست نہیں کہ ان دنوں میں وہ کسی دوسرے کی طرف سے روزہ رکھے۔ کوئی شخص اگر اس لیے رمضان میں سفر کرے تاکہ اسی بہانہ سے روزہ نہ رکھنا پڑے، ایسی صورت میں اس کا سفر کرنا اور روزہ توڑنا دونوں حرام اور اس پر روزہ رکھنا واجب۔ جس شخص پر روزہ واجب ہے اگر وہ روزے کی حالت میں بھول کر یا لا علمی کی بنا پر کچھ کھانے یا پینے کا ارادہ کر رہا ہو تو دیکھنے والے شخص پر واجب ہے کہ خیر اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرتے ہوئے اسے بتا دے یا یاد دلا دے۔ روزہ دار کے حلق تک مکھی یا گرد و غبار اڑ کر پہنچ جائے یا اس کے ارادے کے بغیر دھواں اندر چلا جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا ناممکن ہے۔ جس شخص نے اس حال میں کچھ کھا لیا اسے صبح صادق کے طلوع ہونے میں شبہ تھا تو اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ مذکورہ صورت میں رات کا باقی ہونا ہی اصل ہے۔ مگر جس نے اس حال میں کچھ کھا لیا کہ اسے آفتاب کے غروب ہونے میں شبہ تھا تو اس کو روزہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں دن کا باقی ہونا ہی اصل ہے۔ نبی کریم کی اقتداء میں نیز اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے مہینے میں سخاوت اور فیاضی کرنا اور بکثرت قرآن مجید پڑھنا مستحب۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، لیلۃ القدر میں قیام کرنا، قرآن پڑھنا، ذکر و دعا اور استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، روزہ داروں کو افطار کرانا اور صدقہ و خیرات کرنا بخشش اور مغفرت کے اسباب ہیں۔ سب سے افضل صدقہ رمضان کے مہینے میں کیا گیا صدقہ ہے۔ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو مسلسل رکھنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ اسی طرح ان روزوں کو جلد از جلد قضا کر لینا بھی مستحب ہے۔ لمبے اور گرم دنوں کے چھوٹے ہوئے روزے ٹھنڈے اور چھوٹے دنوں میں قضا کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے چھوٹے اور ٹھنڈے دنوں کے روزے لمبے اور گرم دنوں میں بھی قضا کیے جا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو رمضان کے دنوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے اگر مشقت نہ ہو تو ان کے لیے روزہ رکھ لینا ہی افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزہ دراصل نفس کی تہذیب و تربیت کا اور اسے صبر کا عادی بنانے کا ایک روحانی مدرسہ ہے۔ رمضان کی آخری عشرہ میں جو اعمال مستحب ہیں اور یہ اس عشرے کی خصوصیات میں سے ہیں، شب بیداری کر کے نماز پڑھنا اور دوسری عبادتیں کرنا، گھر والوں کو نماز کے لیے جگانا، عورتوں سے علیحدہ ہو کر عبادت میں لگ جانا، مغرب اور عشاء کے درمیان غسل کرنا، اعتکاف کرنا۔ روزہ بہت سے امراض کا علاج ہے۔ حدیث میں آتا ہے روزہ رکھو صحت مند رہو۔ چاند رات میں غروب آفتاب سے لے کر عید کی نماز تک تکبیر کہنا مستحب ہے۔ مسجدوں گھروں اور بازاروں میں قدر بلند آواز سے تکبیر کہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی اس بات پر بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تکبیر کے کلمات یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ماہ رمضان کی خصوصیات ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھنا، اور یہ اسلام کا چوتھا رکن بھی ہے۔ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے نماز تراویح اور آخری عشرہ میں نماز تہجد ادا کرنا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی روشنی دلیلیں موجود ہیں۔ اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے جو 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 مہینے سے بہتر ہے۔ اسی مہینے میں اسلام کا عظیم معرکہ غزوہ بدر پیش آیا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ چنانچہ اسلام اور مسلمانوں کو فتح حاصل اور شرک اور مشرکین ذلیل و پسپا ہوئے۔ اسی مہینے میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اللہ نے اپنے رسول کی مدد فرمائی۔ چنانچہ اس کے بعد جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اسی مہینے میں جنت کے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ داروں کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ افطار کرتے ہیں۔ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب دیگر مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ بخشے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ رمضان کے مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا، درمیانی عشرہ مغفرت کا اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو روزہ داروں کو بخش دیا جاتا ہے، جیسا کہ مزدور جب اپنا کام پورا کر لے تو اسے مزدوری دے دی جاتی۔ تمام خصوصیات کے علاوہ رمضان مبارک کی اور بھی بہت سی برکتیں اور فضیلتیں ہیں، اس لیے اس مبارک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے اور اچھے اعمال انجام دینے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مقبول اور کامیاب بندوں میں شامل فرما لے۔ رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید لے کر رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ گناہ معاف فرمائے۔ کسی شرعی عذر کے بغیر آپ رمضان کا ایک روزہ بھی نہ چھوڑیں کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ رمضان کی مبارک راتوں میں بالخصوص لیلۃ القدر میں نماز تراویح اور تہجد کی ادائیگی ایمان اور احتساب کے ساتھ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ گناہ معاف فرمائے۔ عمل
عمل اور دعا کے قبول ہونے کے لیے کھانے پینے اور لباس کا حلال اور پاکیزہ ہونا ضروری ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھیں، ساتھ ہی اس سے بھی بچیں کہ دن بھر حلال چیزوں سے دور رہنے کے بعد شام کے وقت کسی حرام چیز سے بعض روزہ داروں روزہ افطار کرا دیا تاکہ اس کے بدلے آپ ان کے اجر و ثواب کے برابر ثواب حاصل ہو۔ جماعت کے ساتھ 5 وقت نمازوں کو وقت پر ادا کریں تاکہ اجر و ثواب سے نوازے جائیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، کیونکہ سب سے افضل صدقہ رمضان کے مہینے کا صدقہ ہے۔ غیر مفید کاموں میں وقت ضائع کرنے سے بچیں، کیونکہ وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی، وقت کا حساب لیا جائے گا، اور اس میں جو نیک یا بد عمل کیے ہیں ان کا آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کریں، کیونکہ اس مہینے میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے۔ رات کے آخری حصے میں صبح صادق طلوع ہونے سے کچھ پہلے سحری کھائیں تاکہ دن میں روزہ رکھنے میں آسانی ہو۔ غروب آفتاب کا یقین ہو جانے کے بعد افطار میں جلدی کریں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں۔ غسل جنابت کی ضرورت ہو تو فجر سے پہلے ہی کر لیں تاکہ پاکی اور صفائی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ رمضان کا مہینہ ملے تو اسے غنیمت جانیں اور فہم و تدبر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے اسے آباد رکھیں تاکہ یہی قرآن مجید اللہ کے نزدیک آپ کے لیے حجت اور قیامت کے روز آپ کا سفارشی ہو۔ کذب بیانی، لعن طعن اور غیبت غلخوری سے اپنی زبان محفوظ رکھیں، کیونکہ ان سے روزے کا اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے۔ روزے سے ہونے کی صورت میں معمولی باتوں پر غصہ ہو کر آپے سے باہر نہ، بلکہ اس کے برعکس روزے کی حالت میں صبر و تحمل کا ثبوت ہے۔ روزے سے فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ کا تقوی ظاہر و پوشیدہ ہر حال میں اس کی نگرانی کا احساس، نعمتوں پر شکر گزاری، اطاعت و بندگی پر ثابت قدمی، احکام الہی کی تعمیل اور منہیات سے اجتناب کا توشہ لے کر فارغ ہوں۔ اس مہینے میں اور دیگر ایام میں بھی خاص کر روزے کی حالت میں افطار اور سحری کے وقت اللہ کا ذکر، توبہ و استغفار، جنت کا سوال اور عذاب جہنم سے نجات کی دعا زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ یہ بخشش اور مغفرت کے اہم اسباب میں سے ہے۔ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور دعا کے قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ معصیت کے کاموں کو ترک کر کے گزشتہ کوتاہیوں پر نادم ہو کر اور آئندہ معصیت سے دور رہنے کے پختہ ارادے کے ساتھ اللہ سے سچی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، رسول اللہ کا ارشاد ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال سے بھی 6 روزے شامل کر لیے، اس نے گویا پورے سال روزہ رکھا۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ عرفہ کا روزہ رکھیں تاکہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہ معاف فرمائے۔ عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا اور 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں تاکہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرمائے۔ رمضان کے بعد زندگی کے آخری لمحے تک آپ ایمان اور تقوی کی راہ پر ثابت قدم رہنے کا عزم کریں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ سچی توبہ کرنے اور خلاف شرع عادتوں کو ترک کر دینے سے آپ کے اوپر نماز، روزہ، حج اور زکات وغیرہ عبادتوں کے اثرات ظاہر ہونے چاہیے۔ نبی کریم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجتے رہیں۔ اے اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ان لوگوں کے زمرے میں شامل کر دے جنہوں نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور قیام اللیل کیا اور ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر دے جنہوں نے پورے مہینے کا روزہ رکھا اور اجر
اجر کامل سے نوازے گئے اور جنہوں نے لیلۃ القدر کو پا لیا اور اللہ کے انعام سے مشرف ہوئے۔ اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی اور درگزر کو پسند کرتا ہے، لہذا ہمیں بھی معاف فرما۔ پروردگار ہمارے اعمال قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور آسمان اور زمین کے تھامنے والے، اے عظمت و بزرگی والے، ہمیں معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔